اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسک حسن الیاس کے ایپیسوڈ نمبر 17 میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید، اور ان پروگرام میں آپ سب بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ محمد حسن الیاس بھائی سے براہ راست سوال کر سکیں، اور اسی سلسلے میں آج ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے حسن بھائی نے، تو سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا بہت شکر۔ امید ہے آپ تمام لوگ سننے والے سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی جب تک ہم آڈینس کے سوالات لیتے، ابتدا میں ایک چھوٹا سا سوال رکھنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی آپ کا ایک مشہور ملحد حاری سلطان صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہوا، اور بہت سی علمی ڈسکشنز بھی ہوئی اس پروگرام کے اندر۔ تو اس پوڈ کاسٹ کے پبلک ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے جہاں پر اس پروگرام میں ہوئی ڈسکشنز پر اعتراضات کیے، جو علمی موضوعات آپ نے وہاں پر ڈسکس کیے تھے، تو اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ حسن بھائی کو حاری سلطان صاحب کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ حاری سلطان صاحب کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ نبی الاسلام کے حوالے سے، اللہ رسول کے حوالے سے نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جو کہ ہمارے نبی الاسلام کے حوالے سے نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہو اور اللہ پاک کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑاتا ہو، تو قرآن خود ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور خاص کر تب دور رہنا چاہیے جب آپ باقی جو ہمارے روایتی قسم کے علماء کرام ہیں، اسکالرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کے ساتھ تو ڈیبیٹ تو خیر کیا، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ گفتگو میں انگیج بھی نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو جو کہ ایک شرعام جن کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان سے گفتگو کرنے میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دو الگ الگ باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں کو الگ الگ اگر آپ سمجھیں گے تو اس سے میری رائے، میرا نقطہ نظر واضح ہوگا۔ پہلی چیز اصولی ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی نقطہ نظر، کوئی مکتبہ فکر، کوئی اسکول آف تھاٹ یا کوئی فرد اور بندہ دین کے حوالے سے اعتراض کرتا ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک کسی پہلو سے اہانت کرتا ہے، اور اس کا ایک پورا کا پورا تنقیدی منہاج ہے، نقطہ نظر ہے، تو اس سے مکالمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں علم اور عقل کے مسلمات کی روشنی میں یہ فیصلہ کروں کہ کیا ایسا شخص اگر آپ کے سامنے آ کر اپنا کوئی ایسا اعتراض پیش کرتا ہے جو آپ کی نظر میں آپ کے پیغمبر کا جو مقام اور منصب ہے اس کے برخلاف ہے، یا اس کا کوئی اس کے بارے میں تبصرہ ہے جو آپ کی دل آزاری کا باعث بن سکتا ہے، تو علم اور عقل کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ کیا ہمیں اللہ کی کتاب میں کہیں پر نظر آتا ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں؟ تو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے علم اور عقل کے پہلو سے کسی چیز کا تجزیہ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کے یہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کو پڑھ کے یہ چیز آپ پر دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اس کے پیش نظر استدلال کرنا ہے۔ استدلال اس کے مخاطبین جس بھی سطح سے کریں، وہ اپنا مکالمہ، اپنی گفتگو اپنے معیارات پر ان کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ قرآن مجید جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو آپ کے مخاطبین میں یہ تمام لوگ موجود تھے، ایسے لوگ بھی موجود تھے جو نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ ہو گئے، ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے اہل خانہ پر تہمتیں باندھی، ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کو شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، عجمی غلاموں سے کچھ چیزوں کو حاصل کر کے خدا کے نام پر من گھڑت بیان کرنے کا الزام دیتے تھے۔ اس سے زیادہ اور توہین آمیز ان کی حرکات قرآن مجید نے خود نقل کر کے بتائی ہیں کہ یہ وہ مجروح طبقات ہیں اے پیغمبر جو تمہارے مخاطب ہیں۔ ان مجروح طبقات کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے اور اس کی کتاب نے کیا رویہ اختیار کیا؟
کیا قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر تمہارے مخاطبین اس درجے کے لوگ ہیں لہذا ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی مکالمہ نہیں ہوگا؟ قرآن مجید نے پوری سنجیدگی سے، پوری متانت سے ان تمام اعتراضات کو ایک ایک کر کے زیر بحث لا کے رفع کر دیا ہے، ان کو ختم کر دیا ہے کہ سامنے والے جس بھی سطح پر توہین کریں، تنقید کریں، اعتراض کریں، وہ سرے سے باقی نہیں رہتا۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، تو قرآن مجید اس کے جواب میں کیا کہتا ہے کہ یہ جو کلام یہ پیش کر رہا ہے، آؤ اس کلام کا تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں کہ شعراء سے اس طرح کا کلام صادر ہوتا ہے۔ شعراء تو یہ کام کرتے ہیں کہ صبح ایک وادی میں گھومتے ہیں، دوسری وادی میں گھومتے ہیں اور آوا کی پیروی کرتے ہیں، کہ ان کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، نشو و ارتقاء اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی انسان ہے جس نے خود سے چیزوں کو گھڑ کے بیان کر دیا ہے تو وہ تو خود کہتا ہے وَلَكُمْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمَرَ، کہ میں نے تمہارے معیار پہ، تمہارے زمانے میں ایک عمر گزاری ہے، کیا تم نے میرے اندر کوئی اکتساب علمی کا ملکہ پایا، کوئی نشو و ارتقاء میرے اندر دیکھا، کوئی میں فلسفی حکیمانہ دانشمندانہ گفتگو کرتا تھا جس کے نتیجے میں قرآن کا صدور ہو گیا؟ کہ تمہارے یہاں علم کا صدور ایسے ہوتا ہے؟ تو الغرض ہر جگہ پر قرآن مجید نے ان گستاخوں کے، ان منکرین کے، ان لوگوں کے جو قتل کے در پہ ہو گئے ہیں، ان کا جہاں استدلال ہے غلط صحیح، توہین آمیز صحیح، اس کو زیر بحث لا کر ریفیوٹ کیا ہے استدلال کی بنیاد پر۔ تو اللہ کی کتاب تو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اگر آپ کے دین پر کوئی اعتراض کر رہا ہے، آپ کے پیغمبر کی کوئی اہانت کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی الزام دھر رہا ہے، تو اگر وہ آپ کے ساتھ استدلال پر گفتگو کرنے کی جگہ پر آ گیا ہے تو آپ اپنے استدلال پیش کریں، اس کو جو چاہتا ہے وہ کرنا ہے اس کو کرنے دیں، کیونکہ آپ جب استدلال پیش کریں گے تو وہ استدلال آپ کے معیار کو واضح کرے گا۔ کسی گستاخ، کسی مرجو انسان سے جب آپ کا سامنا ہوتا ہے تو اس کی اس گستاخی کے ساتھ انگیج ہو کے آپ اپنے آپ کو گستاخی کی جگہ پہ نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو علم کی برتر جگہ پر کھڑا کرتے ہیں جہاں پر وہ اور اس کے سننے والے بے شمار لوگ اس جانب متوجہ ہوں کہ یہ جو رد عمل کی کیفیت ان کے یہاں پیدا ہوئی ہے، کوئی ان سے بات کرنے پر تیار نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا مکالمہ کیا جا سکتا ہے، کیا ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے؟ تو میں جس کتاب کو مانتا ہوں اس نے پورا کا پورا مکالمہ اپنے اس پلاٹ کے اندر ان لوگوں سے کیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں، آپ پر الزامات دھرتے ہیں، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور آپ کے اہل بیت کی کریکٹر کو سر عام پامال کرنے کی نعوذ باللہ جسارتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان سے گفتگو کی ہے، تو میں اللہ کی کتاب کے اندر جو اسوہ خود پیغمبر کا زیر بحث ہے اس کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہوں۔ میرے لحاظ سے ہر مسلمان کو جس کے سامنے دین کے حوالے سے کوئی بھی اعتراض آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی تنقید آتی ہے، اس کو ٹھنڈے دل و دماغ سے استدلال کی بنیاد پہ اس کو ریفیوٹ کرنا چاہیے۔ لوگ تو اپنے لحاظ سے جس چیز کو حقیقت سمجھیں گے، اپنی شخصیت، اپنی تربیت، اپنے کردار کے حساب سے اس پر تنقید کریں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان گرے ہوئے لوگوں کو جو کوئی پستی میں جا چکا ہے ان کو وہاں سے نکالیں اور ان کو یہ بتائیں کہ جو رد عمل تمہارے یہاں اس پیغمبر کے بارے میں پیدا ہوا، ہمارا پیغمبر وہ نہیں ہے، یہ دعوت کی زبان ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عہد کا علم اور مذہبی علماء دعوت کی زبان بھول چکے ہیں، وہ فتوے کی زبان جانتے ہیں، اور یہ زبان ان کے ہاں 1000 سال کے تعاملات سے پیدا ہوئی ہے۔ جس وقت قضات کا منصب ان کے ہاتھ میں تھا اور جوڈیشری کے ذریعے وہ فیصلے نافذ کرتے تھے، تو وہ لوگوں کے اقوال کا تجزیہ کر کر بتاتے تھے کہ یہ اب اس سوسائٹی میں کس حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اس کا رد عمل ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے قضات اور قانون کے ذریعے سے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی ہے، جب بھی عصر حریت، عصر استدلال آیا ہے گزشتہ 2 صدیوں میں، تو لوگوں کے اندر جو رد عمل تھا وہ پھوٹ کے باہر نکلا ہے۔ تو اگر پہلے دن سے ہم نے دعوت کی زبان بولی ہوتی، ہمارا معاملہ تو یہ رہا ہے کہ گستاخ اور اہانت کرنے والے یا تنقید کرنے والے تو ایک طرف، خود دینی امور کی تفہیم میں جس نے اختلاف کیا اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یعنی احمد بن حنبل کو ایک کلامی مسئلے کے اندر اختلاف کرنے پہ کیا کیا حرکتیں ہم نے کر دی ہیں۔ خود ہماری مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو یہ دعوت سے عدم آشنائی کا نتیجہ ہے۔ دعوت کی زبان یہ زبان نہیں ہوتی، دعوت کی زبان وہ زبان ہوتی ہے جو قرآن کی زبان ہے۔ قرآن اس میں ان کے استدلالات کو زیر بحث لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو آؤ میں تمہارے باہمی تضادات واضح کرتا ہوں۔
یہ تمہارا استدلال ہے، یہ پیغمبر اس طرح سے باتیں کر رہا ہے، یہ تمہارا استدلال ہے خدا کے اوپر، آؤ ہم بتاتے ہیں کیسے افتراء علی اللہ ہے، کیسے شرک کی اخلاقی برائی ہے، کیسے جو شریعت تمہیں دی گئی تھی تم نے اس میں تبدیلی کر لی۔ تو یہ معاملہ ہے جو ایک بندہ مومن کے سامنے ہونا چاہیے ہے، اور میں اس باب میں قرآن مجید کو مشعل راہ سمجھتا ہوں۔ دوسرا نقطہ ہے علم اور عقل کے مسلمات۔ جس شخص سے آپ مکالمہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے کہ وہ اس وقت مکالمے پر تیار ہے، گفتگو پر آمادہ ہے، یا وہ آپ کی مجلس میں آ کر آپ کو ننگا کر کے آپ کے سامنے پیغمبر کی توہین کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس توہین کی اشاعت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو علم اور عقل یہ کہتے ہیں کہ ایسے جہلا سے اعراض کرنا چاہیے۔ تو میں ہمیشہ اس کا اہتمام کرتا ہوں، صرف ملحدین میں نہیں، مومنین میں بھی اور علماء کرام میں بھی، جن لوگوں کو اللہ نے جہالت کے منہاج پر فائز کر دیا ہو، اور جو منہ سے جھاگ نکالتے ہوں اور گفتگو سے پہلے چیلنجز کرتے ہوں کہ آپ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم 2 اور 2 4 کر کے دکھا دیں گے، اور ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، اور یہ اور وہ۔ روزانہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہ اس لب و لہجے کے اندر پبلک میں ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں، چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو ہم دیکھو ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو ان لوگوں سے میں اعراض کرتا ہوں۔ میں قرآن مجید کی اس ہدایت کا اطلاق ان لوگوں پہ کرتا ہوں، چاہے وہ مرتدین میں سے ہوں، چاہے وہ ملحدین میں سے ہوں، چاہے وہ مومنین میں سے ہوں، یا علماء میں سے ہوں، جو بھی ان کی شناخت ہو۔ اگر ان کا عرفی جو تعارف ہے وہ جہالت پہ مبنی ہے، اور وہ مکالمہ نہیں چاہتے، گفتگو نہیں چاہتے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر جاننا نہیں چاہتے، تو اس طرح قرآن مجید نے کہا اعرض عن الجاہلین، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ میں یہی رویہ اختیار کرتا ہوں۔ جن صاحب سے میں نے گفتگو کی، ان کا کریکٹر، ان کا ماضی وہ جانے، اور دنیا کا قانون جانے۔ آپ لوگوں کو ان پر اعتراض ہے، ان پر اس سے گفتگو کریں، ان کو بتائیے کہ سنجیدہ استدلال کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ مجھ سے جب انہوں نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ میں ایک سنجیدہ انداز میں اپنے سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا، میں کوئی نیچا نہیں دکھا رہا، میں کوئی مرچ مسالہ لگا کر اس شخص کو اس طرح بے آبرو نہیں کروں گا، میں عزت اور تکریم کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ انہوں نے اس بات کا پبلک میں اعلان کیا۔ میرے لیے یہ بات بہت خوش آئند تھی کہ اگر ایک شخص اس طریقے سے گفتگو پر آمادہ ہے، تو مجھے بھی موقع ملا کہ میں اپنی بات ان کی خدمت میں رکھوں، اور بالکل اس جذبے کے ساتھ کہ ہم جس خدا کی کتاب کو مانتے ہیں اس کا استدلال ان کی خدمت میں پیش کروں، اور اس استدلال میں اگر کوئی اسکام ہے، ان کی کوئی تنقید اور اعتراض سامنے آتا ہے، تو اپنے نقطہ نظر کا جائزہ لوں۔ میں خود دین کو شعوری طور پہ تسلیم کرتا ہوں۔ میرے شعور کے آگے جب کبھی سوالیہ نشان آئے گا تو یہ میرے دین کا تقاضا ہے کہ میں اثر نو طور پر اپنی تعبیر کو دوبارہ سے ریویو کروں۔ تو میں اسی نیت سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ 1-1.5 گھنٹے کا ہماری گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے کے اندر آپ بتائیے کہ انہوں نے کوئی غیر شائستگی اپنائی ہو، اس مکالمے کے اندر آپ بتائیے کہ انہوں نے کوئی توہین آمیز کلمہ کہا ہو، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہم لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے، گلے لگانا چاہیے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاں پہلے لب و لہجے کی تلخی تھی، اس کے جملے تند و تیز ہوتے تھے، وہ اسلام اور مسلمانوں کے شاعر اور ماننے والے پیغمبروں کے بارے میں بھی غیر محتاط رویہ اختیار کرتا تھا، تو اس نے اگر کسی گفتگو میں اس میں بہتری پیدا کی ہے تو یہ بات تو ہم لوگوں کے لیے باعث تشکر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دعوت کی زبان بولنا بھول گئے ہیں، اور ہم فتوے کی زبان میں لوگوں سے مکالمہ کرتے ہیں۔ بات یاد رکھیں کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ بالکل نقطہ نظر اسی نوعیت کا مسیحیت نے اپنایا تھا، اور جو کچھ پھر اس کا انجام ہوا، ہم نے دیکھا کہ جتنا کچھ دین سوسائٹی میں موجود تھا اس کو بھی لوگوں نے رد عمل میں آ کے نکال لیا۔ یہ رد عمل جب پیدا ہوتا ہے کمیونٹیز کے اندر، اور یہ جوالا مکھی کی طرح اندر موجود ہوتا ہے، یہ پھٹتا ہے۔ میں روزانہ لوگوں سے بات کرتا ہوں، ملتا ہوں۔ اس وقت دنیا بھر میں مسلمان ہیں جو بظاہر شناخت مسلمانوں کی رکھتے ہیں، لیکن اسی رویے کی وجہ سے کہ ہم نے ان کے اعتراضات کو، ان سے گفتگو کو، ان سے مکالمے کو دبا دیا ہے، وہ اندر سے ملد ہیں۔ آپ ان سے گفتگو کریں، وہ دل میں گالیاں نکالتے ہیں، موقع ملتا ہے تو اپنے حلقوں میں بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہی صورتحال رکھنی ہے اور اپنی نسلوں کو ایمان سے غیر محفوظ کر دینا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا مذہب کسی استدلال پہ نہیں کھڑا، جب تم اس پر اعتراض کرو گے تو ہم تمہارا ایمان ناپنے آ جائیں گے، تم پر فتوے صادر کر دیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ کچھ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا جو کچھ آپ کو ابھی حاصل ہے۔ اور جب رد عمل پیدا ہوتا ہے مذہبی پیشوائیت کے خلاف، مذہبی فقیر اور فریسیوں کے خلاف،
تو وہ اس درجے میں پہنچتا ہے کہ لوگ معبد کو پھر ڈانس کلب بنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. آپ جائیے یورپ میں, وہاں جا کر اس قوم کی نفسیات کا جائزہ لیں کہ جن کے اوپر اس طرح کا مذہبی جبر اور نفاذ اور نہاب رہا, ان لوگوں نے پھر رد عمل میں آ کے معبد کو بے حیائی کا اڈا بنا لیا کہ اگر یہ ہے تو ہم اس جگہ پر یہ آ کر کام کریں گے. تو یہ میری رائے ہے. میں علماء اس معاملے میں جو جذبز ہوتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں اسپیس دی ہے, اور آپ نے ایک معذرت خانہ رویہ لوگوں نے کہا اپنا لیا. بھئی معذرت خانہ رویہ تو تب اپنایا جائے نا کہ جب جو آپ نے مذہبی تعبیر سمجھ لی ہے میں بھی اس کو درست سمجھتا ہوں اور میں اس کا جا کر دفاع کروں. اگر میں مرتد کی سزا کو قتل نہیں سمجھتا, اگر میں مثال کے طور پہ قرآن مجید کی کسی ہدایت کو اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح آپ نے سمجھا ہے, تو میں تو اپنا فہم دین بیان کروں گا نا. وہ آپ کے لیے معذرت خواہی ہوگی, میرے لیے وہ دین کا بیان ہے. اور یہ میں اگر آگے بڑھ کے عرض کروں کہ لوگوں پر یہ الزامات دھرنا بغیر ان کا استدلال جانے کہ آپ نے مثال کے طور پہ کسی ملت کے سامنے بیٹھ کے معذرت خواہی میں دین تبدیل کر دیا ہے, تو کیا دوسرے کو بھی یہ کہنے کا حق ہوگا کہ آپ نے محض اپنی روایت پرستی میں, اپنے اکابر کی تقلید میں اور اپنی تعبیر کے آگے صرف گندہ ہو کر اس کو تبدیل نہ کرنے کی پیش نظر دین کے تار و پود بکھیر دیے ہیں, دین کو برباد کر دیا ہے, لیکن اپنی فکر پہ دوبارہ غور و فکر کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئے. تو میں نے جو کچھ باتیں وہاں پہ عرض کی وہ میرا بطور طالب علم کے فہم دین ہے, جو کچھ میں نے مکتب فرائی کے علماء سے سیکھا ہے, بالخصوص ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں دین کا مطالعہ کیا, اس کو میں نے وہاں پر پیش کیا. علماء کرام آگے بڑھیں اور سنجیدگی سے ان نکات پر گفتگو کریں اور بتائیں کہ جو استدلالات آپ نے قرآن سے پیش کیے ہیں ان پر ہمیں یہ اعتراض ہے, ان پر ہماری یہ استدلال ہے, ان پر ہماری یہ رائے ہے. جو عام طور پہ لوگ اعتراض پیش کرتے ہیں اس کا ہم نے جواب دیا ہے 23 اعتراضات کی سیریز میں. تو اس طرح کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں وہ نہ قرآن مجید سے واقف ہیں, نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے اسوے سے واقف ہیں. جی بہت شکریہ حسن بھائی, جزاک اللہ خیرہ. بہت تفصیل سے آپ نے اپنی پوری بات کی وضاحت کی. اب ہم چلتے ہیں آڈینس کے سوالات کی طرف. سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے رضا بھائی نے, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اور کہاں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ بتا کر اپنا سوال کر سکتے ہیں. جی رضا بھائی. جی السلام علیکم حسن بھائی, آپ کو بھی پیار بڑا سلام ہے, اور تمام جو اسٹیج پر حضرات ہیں سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں ساؤتھ کوریا سے ہوں, تو میں حسن بھائی آپ کی اچھا چھوٹی سی ایک میری ریکویسٹ ہے, اگر آپ اس کا جواب نہ بھی دینا پائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کر سکتا ہوں کا. جی ارشاد. جی آپ اگر حارث سلطان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اسرا احمد راجہ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. اگر اس کے اوپر آپ نہ بھی جواب دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, میری یہ ریکویسٹ ہی ہے آپ سے. جی میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں, جن صاحب کا آپ نے نام لیا چونکہ وہ بہت سارے پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم سے بات نہیں کرتے. میں ذاتی طور پر درجنوں دفعہ ان سے بات کر چکا ہوں, براہ راست بات کر چکا ہوں, اپنا نقطہ نظر اپنا استدلال ان کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے, بغیر کسی تردد کے. یہاں تک کہ ہم پر اس طرح کے الزامات لگائے گئے جس کے لیے ہمیں اس بھائی کی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی عدالت میں وہ کیا جواب دے گا بطور مسلمان کے, کہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے اور RCM اور اللہ اور بلا. لیکن میرے لیے اس میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے. یہ یہاں پر بھائی ابرار موجود ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں 20 دفعہ ان کے توسط سے براہ راست ان سے نمبر لے کے, کیونکہ میرے لیے اس زمین پہ جو انسان بیٹھا ہوا ہے وہ میرا بھائی ہے, خیرخواہ ہے, برابر ہے, اور اگر وہ کلمہ گو ہے تو اس سے تو ایک اور اخوت کا رشتہ آگے بڑھ کے بن جاتا ہے. تو کسی شخص سے کوئی نفرت, مخاصمت, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں نے 20 دفعہ ان سے بات کی ہے, ان کو اپنی رائے پہنچائی, اور میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ میرا اور آپ کا سوچنے کا جو منہاج ہے وہ مختلف ہے. آپ اگر اس منہاج کو سمجھنا چاہتے ہیں میں براہ راست گھنٹے دینے کو تیار ہوں آپ مجھ سے بات کریں. یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر آئیں اور ہمارے سامنے بیٹھیں, تو یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے یہ مناظرے کی دعوت ہے. اس فضا کے اندر کبھی بھی تبادلہ خیالات نہیں ہوتا. میں تو ہر وقت اس پر تیار ہوں. آپ نے حارث سلطان صاحب سے میری گفتگو سنی, میں نے علماء کے ساتھ بھی مکالمہ کیا ہے. میں ہر جگہ پہ آغاز اس سے کرتا ہوں بھائی میں غلط ہو سکتا ہوں, میری غلطی ہو سکتی ہے, میں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں. اگر اس جگہ پر وہ بھی آ جائیں اور آ کر شائستگی کے ساتھ اس چیز کو زیر بحث لائیں کہ جی یہ دو زاویے نظر ہیں, ایک ہمارا نقطہ نظر ہے, ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی دوسرا شخص چیزوں کی تخیلات کی کارپردازی سے تانے بانے ملائے,
کہے جی فلاں فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں فلاں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، فلاں فلاں تنظیم کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، تو یہ تو نیت اور محرکات کو جاننا ہے. اور اگر آپ کے پاس بغیر علم یہ کام کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس پہ گفتگو نہ کرو. تو ہماری دین ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان کو یہ مارجن دیں کہ وہ جہالت یہاں پہ عدم واقفیت کے معنی میں ہے، وہ ہم سے واقف نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص اس سطح پر آ کر پروپیگنڈا کرتا ہے، لوگوں میں ہمارے طبقے کو، نقطہ نظر کو متباہش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ دین کا مطالبہ ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کریں. تو ہم نظر انداز کرتے ہیں، مکالمے سے کبھی مفر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنے پر آمادہ ہو، ہمارے پاس روزانہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اگر کوئی شخص تنا تنی کی فضا میں، مناظرے کی فضا میں یہ دعویٰ کر کے، آپ یہ دیکھیے جب انہوں نے گفتگو کی حارث سلطان صاحب نے، تو انہوں نے گفتگو سے پہلے اپنی گفتگو کرنے کا محرک خود فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ڈالا کہ میں گفتگو کیوں کرنے جا رہا ہوں، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میں ایک مذہبی عالم سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اس توقع میں مت رہیے گا کہ میں مناظرہ کر کے ان کو نیچا دکھاؤں گا. یہ ان کے الفاظ تھے وہاں پہ. تو ایک شخص اگر اس سطح پر آ کر بات کرتا ہے اور وہ ملحد بھی ہے، اس سے ہم بات کرنے پہ تیار ہیں. لیکن آپ بہت راسخ العقیدہ مومن ہیں، آپ کا لب و لہجہ اور آپ کا انداز تخاطب دوسروں کی تحقیر کا ہے، دوسروں کی تنقیص کا ہے، دوسروں کی عیب جوئی کا ہے، اور ان پر اتہامات اور جھوٹے بہتان لگانے کا ہے. تو ایسے کسی شخص کی یہ آرزو قیامت تک پوری نہیں کروں گا میں کہ میں اس کے روبرو بیٹھ کے اس کی بات سننے کو بھی گوارا کر لوں. جی شکریہ حسن بھائی، میں اپنا کوشچن رکھ دیتا ہوں ابھی. اچھا حسن بھائی، یہ بہت سے لوگوں کا بھی کوشچن ہوگا. آپ نے جو اپنے یوٹیوب کے چینل پہ ویڈیو بھی لگائی ہے اور حارث سلطان کے ساتھ بھی آپ نے یہ بولا کہ ملحد بھی جنت میں جا سکتا ہے. تو حسن بھائی کائنڈلی اس کی کوئی آپ نے دلیل نہیں دی نا وہاں پہ. تو آپ ایک تو اس کی چھوٹی سی ایک تعریف کرتے ہیں جو عام الفاظ میں ہوتی ہے، اور بعد میں اس کی ایک دلیل دے دے قرآن و سنت سے کہ ملحد بھی جنت میں جا سکتا ہے. جی، میری جو بات آپ نے یہاں پر بیان کی ہے وہ اس طریقے سے بیان ہی نہیں کی میں نے. نہ میری رائے آپ نے صحیح بیان کی، نہ میں نے یہ کہا ملحد بھی جنت میں جا سکتا ہے. انہوں نے مجھ سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں اس درجے کے انحرافات پیدا کیے ہیں، ان لوگوں کو کیا روز قیامت خدا تعالی جہنم میں جلائے گا؟ میں نے اس بات کا جواب دیا کہ علم کی جو غلطی ہے وہ اگر خلوص نیت اور اخلاص کے ساتھ کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، آپ کے علم کی رعایت سے جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اس کی رعایت سے میں فیصلہ کروں گا. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ تم نے ایک غلط رائے اپنا لی ہے جو اللہ کے نزدیک غلط ہے، دین کے نزدیک غلط ہے، تب بھی اس پر ثابت قدم رہو. اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے بات بیان کی ہے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہ تم لوگوں نے یہ غلط رائے اپنائی تھی کہ رمضان کی راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کر سکتے، اس کے باوجود تم ان کے پاس جاتے تھے، تم تختانون انفسکم، تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے تھے. غلط رائے بھی اپناؤ تو اعلیٰ علم ہونی چاہیے اور اخلاص سے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو میرا دین یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی رائے اپنائیں وہ تعصبات سے بالاتر ہو کے اپنائیں، وہ اپنے ذہنی مقدمات سے نکل کر خالص علم اور استدلال کی بنیاد پر اپنائیں. اگر اس میں غلطی بھی ہوگی تو ہمارے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ تب بھی ایک اجر اس کا مل جائے گا. یہ میں نے اس کا جواب دیا. اگلی بات میں نے ساتھ ساتھ یہ بتائی جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے؟ جانتے بوجھتے شرک کرنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی پیغمبر کی دعوت تم تک نہ بھی پہنچی ہو تب بھی تم یہ تو کہنے کی پوزیشن میں تھے کہ میں متردد تھا، میں متشکک تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، میں کسی جگہ پر خدا کی اس ہستی کو دریافت کرنے کی جگہ پر نہیں جا سکا جو شخصی خدا کا تصور پیدا کرتا ہے. میں نے روح جہاں کو خدا سمجھ لیا، میں نے کائنات، جو بھی نقطہ. شرک نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک پالنہار کے ساتھی، سبارڈینیٹ اور ساجیوں کو خود تصور کر کے تسلیم کر لینا. اس کے لیے دلیل چاہیے، وہ خالق کی دلیل چاہیے. تو جب خالق کی خبر نہیں پہنچی تو بغیر دلیل کے شرک کیسے کر رہے ہو؟ تو شرک کی معافی نہیں ہے. یہ میں نے رائے بیان کی. اس کے بعد میں نے یہ بات کہی کہ ہر وہ شخص، چاہے وہ مسلمان ہو،
چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صابی ہو۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ جنت میں جانے کا ایک معیار ہے۔ تو مسلمان صرف کہہ دینے سے آپ جنت میں نہیں جاتے، آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے اپنے شعور کا ان معیارات کو پورا کرنے کے لیے جہاں پر آپ جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو اگر صدق دل سے ایک ملحد بھی اس سفر میں شریک ہو جاتا ہے تو روز قیامت میرا خدا ناانصافی نہیں کرے گا۔ یہ میں نے بات کہی، نہ میں نے وہاں مسلمان یہ بالکل آپ نے یہی بات کی ہے حسن بھائی۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر کسی نے انبیاء کو نہیں مانا، اگر کسی نے اسلام کو نہیں مانا، کرسچینی کو نہیں مانا، وہ آدمی ملحد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کیسے بول سکتے؟ ملحد کی اصل میں آپ تعریف بتا دینا تھوڑی سی، آپ ملحد کی تعریف کیا سمجھتے ہیں، اس حساب سے آگے بات کرتے ہیں نا، کیونکہ ملحد جو ہے وہ نالج کلیم کرتا ہے حسن بھائی، وہ ایک اپنا علم بتاتا ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ میرے پاس ایویڈنس ہے، اور وہ کلیم کرتا ہے کہ علم کی بنیاد پر میں جو ہے وہ خدا کا انکار کر رہا ہوں۔ تو جو شرک کر رہا ہے وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا، لیکن وہ خدا کو تو مانتا ہے اگر وہ شرک کرتا ہے، لیکن ملحد جو ہے وہ خدا کو ہی نہیں مانتا۔ آپ اس جو یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ان کے ساتھ ملحد کو نہیں شامل کر سکتے حسن بھائی، کائنڈلی یہ آپ تھوڑا سا واضح کریں، میں اس کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جی میں کسی کو شامل نہیں کر رہا میرے بھائی، میں وہ بات بیان کر رہا ہوں جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، نہ کسی کو جنت کا پروانہ دے رہا ہوں، نہ کسی کو جہنم کی وعید سنا رہا ہوں۔ میرے سامنے ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے دین کے بارے میں سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا دین یہ کہتا ہے عورتوں کو مارو، آپ کا دین یہ کہتا ہے بچوں کے ساتھ شادی کرو، آپ کا دین یہ کہتا ہے کافروں کی گردنیں اتار دو۔ میں اس کو آگے بڑھ کے کہتا ہوں دین یہ نہیں کہتا۔ آپ قرآن مجید کا تعصبات سے بالاتر ہو کر مطالعہ کریں، تعصبات کو ایک طرف رکھ دیں۔ اگر آپ صدق دل سے مطالعہ کریں گے، شعوری طور پر الحاد کو اپنا لیں گے۔ شعوری الحاد اپنانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ترکیب میں نے استعمال کی وہ بے شعور مسلمان کے مقابلے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے بے شعور مسلمان، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب آپ شعور سے عاری ہو جاتے ہیں تو خدا کے نام پر آپ کو جو کچھ ٹھونس دیا جاتا ہے اس کی بنیاد پر آپ ابدی جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ جو مسیحیت ہے یہ خدا کے ماننے والی قوم تھی، یہ قوم بے شعوری کی جگہ پر چلی گئی تو انہوں نے خدا کو مانتے ہوئے شرک کو وتیرہ بنا لیا۔ قرآن مجید نے کہا انہوں نے کفر کیا اور یہ ایسا جرم کا ارتکاب ہے کہ اب یہ ابدی جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اگر آپ بے شعور مسلمان کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کفر تک چلے جائیں گے۔ تو شعور لے کر آئیے، یہی دعوت میں نے ان کو دی کہ مسلمان ہونے کا کوئی پروانہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اس طرح مسلمان کو شعور چاہیے، ملحد کو بھی شعور چاہیے۔ تو یہ میرے بھائی دعوت کی زبان ہے، اس میں کسی شخص کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہارے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے، جہنم کے تم مستحق ہو گئے ہو۔ اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تعصبات سے بالاتر ہو کر اس سفر میں آ جاؤ۔ اس سفر میں اگر نتیجے تک نہیں بھی پہنچے تو جس خالق کو میں جانتا ہوں وہ خالق ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ صدق دل سے وَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اگر تم کوشش کرو گے، آپ اگر غور کر کے دیکھیں، کسی شخص کو یہ دعوت دینا کہ شعور کے دروازے کھولو، یہ جو تمہارے اعتراضات ہیں دیکھو میں ان کا جواب دیتا ہوں، ان سے بلند ہو کر قرآن مجید کا مطالعہ کرو، تو یہ اس کو الحاد پر پکا کرنا نہیں ہے، یہ اس کو اس بات کی دعوت دینا ہے کہ غور و فکر کے دروازے کھولو۔ اور مجھے یہ اطمینان ہے، مجھے یہ اعتماد ہے کہ اللہ کی کتاب میں اتنی جرت ہے، اتنی جان ہے، اس کے استدلال میں اتنی قوت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تعصبات سے بالاتر ہو کے پکڑاتا ہے اور خدا کے بارے میں یہ جو تصورات مولویوں نے بنا کے دکھائے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے ان اعمال کی بنیاد پہ جہنم میں جلا دے گا اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ جو وحشیانہ قسم کے تصورات ان لوگوں میں جن کے ہاں علم کے مسائل ہیں، جن کے ہاں نفسیات کے مسائل ہیں، جو مذہبی لوگوں کے رویوں سے ڈسے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ دعوت کی زبان بول کر، اور وہ بات جو قرآن مجید بتاتا ہے کہ جنت جہنم کسی کا استحقاق نہیں ہے، قیامت کے دن پیغمبر بھی اس بات کے مستحق ہوں گے کہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت و جہنم میں جائیں۔ تو اگر کوئی ملحد ہے، ملحد کیا مسلمان ہے، ملحد تو پھر آپ چھوڑ دیں، میں تو مسلمان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، خدا کو شعوری طور پر دریافت نہیں کیا، آخرت پر پختہ یقین نہیں رہا، زندگی بھر جھوٹ بولتے رہے اور غیبت کرتے رہے اور دغا دیتے رہے، تو آپ کا خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض آپ کو آپ کی شناخت کی وجہ سے قیامت کے دن آزاد کر دے گا اور ایک ملحد کو محض اس کی شناخت کی وجہ سے وہاں ڈال دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس ناانصافی کو جو مذہبی لوگوں نے تصورات میں پیدا کر لی ہے، حاشیے خیال میں بھی نہیں آنے دیتا۔ وہ کہتا ہے، یہ یہودی کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے،
نصارہ ہو جاؤ جنت میں. اس نے اعلان کر دیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مومن ہو، مسلمان، یہودی ہو، مسیحی ہو، معیار پہ پورا اترو. اور آپ خود ذرا آگے بڑھ کے دیکھیں، اگر یہی اللہ کا پیمانہ انصاف ہے تو یہ دنیا کے کسی مسلمہ انصاف کے تقاضے کے تحت بیان بھی کیا جا سکتا ہے کہ مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، میں بس غیر شعوری طور پر اس کو اپنائے چلے جا رہا ہوں، اور ایک شخص جو ہے وہ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی یہود کے گھر میں پیدا ہوا، کسی نے الحاد کا لبادہ اوڑھ لیا اور پوری تو یہ عذر تو قرآن مجید نے مشرکین کا نہیں مانا کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری زندگی میں تو یہاں پیدا ہوا تھا تو میں یہ کرتا چلا گیا، تو مسلمانوں کا کیسے مانے گا؟ بلکہ مسلمانوں کو تو اللہ آگے بڑھ کے یہ کہے گا کہ تم عذر کیا پیش کر رہے ہو، تم تو حامل کتاب تھے، تم تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں خدا کا ماننے تو تبھی تم نے قرآن مجید کھول کے پڑھا. جائیے اپنے شہر میں نکل کے ایک سروے کریں اور مسلمانوں سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے فیصد لوگ ہیں جنہوں نے صرف قرآن مجید کو کھول کر اس کا ترجمہ پڑھا ہو. اگر 10% سے زیادہ لوگ سامنے آ جائیں، یہ جو کچھ آپ کو مسلمانوں کا جتھا نظر آتا ہے یہ موروثی اور نسلی طور پہ غیر شعوری طور پہ ایمان کو اپنائے ہوئے ہیں. میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ شعور کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں. یہ تقاضا کوئی نہیں کر رہا کہ سڑک پہ چلنے والا ایک ریڑھی بان مسلمان جو ہے وہ بیٹھ کر آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ کو جواب دے گا، یہ کوئی تقاضا نہیں کر رہا. لیکن جو تقاضا ہے بندہ مومن کے لیے وہ لازم ہے کہ شعور کی جو سطح اس کو اللہ نے دی ہے اس پر وہ خدا کو دریافت کرے اور اللہ کی کتاب کو پڑھے. تو اگر کوئی الحاد پر کھڑا ہوا ہے تعصبات کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کر لیں گے نا بھائی، ان کو ڈال دیں گے، جہنم میں ڈالنا ہوگا. آپ یہاں کیوں فیصلہ کرتے ہیں اس کی جنت جہنم کا؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ جنت جہنم کا فیصلہ کریں؟ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا تو ذرا آیت پڑھ کے مجھے بتائیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے. مشرکین کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے مشرکین وَلَن يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ بندے میں راضی نہیں ہوں کہ تو میرا انکار کرے، میں راضی نہیں ہوں. کبھی اس درد دل کے ساتھ کسی شخص کو گفتگو کر کے مکالمہ کر کے دعوت دیں. یہ لوگ ہمارے رویوں کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ان سے سیدھے آپ ان میں سے میں 20 ملحدین کو جانتا ہوں، ان کا ذکر نہیں، 20 لوگوں کو جانتا ہوں. ان کے لائف ٹرامز دیکھیں جو مذہبی رویوں اور مذہبی لوگوں سے ان کو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے تعصبات کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور قرآن کی دعوت اور نیکی اور خیر کی بات ان تک نہیں پہنچتی. تو ہم لوگوں کا جو مزاج بن چکا ہے، یہ مزاج ہم سے پہلے ان قوموں کا تھا جو اپنی شناخت کی بنیاد پر خود کو جنت کا مستحق اور باقیوں کو جہنم کو پروانے دے رہے ہوتے تھے. حسن بھائی آپ تعریف تو کر دینا، ملک کی ایک بار تعریف کر دینا، آپ کے نا وہ تو میں چاہتا ہوں. آپ میرے علم کا امتحان لے رہے ہیں، میں اس میں ناکامی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے نہیں آتی. آپ کا بھی شکریہ حسن بھائی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ حسن بھائی ٹائم دینے کے لیے. شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. حسن بھائی نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر اکرم صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. جی تو میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، ہاں، اور جو میرے فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ تھوڑی سی کم ہے، لیکن ابھی میرے کو بہت ہارڈ ورک کرنے کا سمجھ لیجیے آپ. ابھی میری ہندی ایک ہی ہے تو ابھی میرے کو اور 5 وقت کی نماز سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم دین کے لیے کچھ کام نہیں کی، کیا مجھے قرآن یوز کرنا چاہیے یا قرآن یا پھر مجھے اپنی فائنینشیل اسٹیٹس پر ایک دم کیور کرنا چاہیے. اس میں تھوڑا سا میرے کو ڈاؤٹ ہے حسن بھائی، تو اس میں تھوڑا کلیئر کر دیجیے. میں اگر آپ کا سوال صحیح سمجھ سکا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو یہ آپ کے دل میں تردد پیدا ہوتا ہے کہ دین کے حوالے سے آپ کو کچھ کرنا چاہیے، کیا خدمت کر سکتے ہیں، یہی سوال ہے آپ کا میرے بھائی؟ نہیں صحیح، ٹھیک ہے. تو دیکھیے دین جو ہے نا وہ اپنے مطالبات اور اپنے تقاضے آپ کے رول اور آپ کی صلاحیت کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھتا ہے. اگر آپ ایک عام آدمی ہیں جو روزی روٹی کماتے ہیں تو دین کے جو مطالبات ہیں آپ سے وہ نہیں ہیں جو ایک عالم سے، ایک لیڈر سے، ایک سیاستدان سے، ایک کسی وائز سے، کسی مقتدی، کسی رہنما سے ہیں. آپ سے دین کے وہی تقاضے ہیں جو ایک عام آدمی سے ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ آپ اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اللہ کی عبادات کو اچھے طریقے سے پورا کریں،
آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کریں، بیوی ہیں، بچے ہیں، پڑوسی ہیں، جہاں کام پہ جاتے ہیں ان سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جس کام کو آپ کر رہے ہیں اس کو پوری صداقت سے، پوری ایمانداری سے انجام دیں. اگر آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو دین کا 100% مطالبہ آپ سے پورا ہو چکا ہے. دین کو مزید کسی چیز کا آپ سے کوئی تقاضا نہیں ہے، الا یہ کہ دین کا کوئی تقاضا آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ اس کی صلاحیت اور قدرت رکھتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں پر قحط پڑ گیا، کسی شخص کو ضرورت پڑ گئی قرض کی اور آپ کے پاس پیسہ ہے، تو دین یہ کہے گا کہ جو زائد پیسہ ہے آپ سوسائٹی کے لیے خرچ کریں. تو وہ تقاضا پیدا ہوگا تو دین کی ہدایت آ جائے گی. ورنہ ایک عام آدمی سے دین کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنے شعور کو بلند کرے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، قرآن مجید کا مطالعہ کرے اور شعوری طور پر اللہ سے، اس کی شریعت کے ساتھ جڑے. اس سے آگے بڑھ کے دین کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. تاہم آپ اپنے اندر صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ بھئی میں علمی صلاحیت بھی اپنے اندر رکھتا ہوں، مجھے کتابیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تو پھر اپنے شعور کو بلند کریں. دین کی جو تعبیرات وجود پذیر ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کا آغاز کریں. تو اس سے کیا ہوگا؟ بصیرت پیدا ہوگی، تفقع پیدا ہوگا، گہرائی پیدا ہوگی. تو اس میں اپنی صلاحیت کا جائزہ لیں اور اس کے لحاظ سے، اور یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو کوئی مزید خدمت کی، یہی دین کا تقاضا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے کہ آپ 9 گھنٹے جس دفتر میں کام کرتے ہیں وہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں. یہ عبادت کے مترادف ہے. یہ اسی درجے کا ثواب آپ کو دے دے گی جو ایک زاہد کو عبادت کرنے میں ثواب ملتا ہے، نفل پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، اگر آپ کام کے دوران، لوگوں سے معاملات کے دوران دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. جی شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ یہاں پر زاہد بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. سر آپ کا جو ڈیبیٹ کہہ لیں یا ڈائلاگ کہہ لیں بہت اچھا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں تھی، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے چیزیں ایکسپلین کی ہیں. اچھا سر، ایک پوائنٹ پہ جب آپ نے یہ تھا کہ وومن رائٹ پہ بات ہو رہی تھی اور یہ آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کو، ہسبینڈ عورتوں کو، یعنی کہ اگر وہ خودکشی کریں تو ایک تو فزیکل، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ڈسپلن ہے یا تعدیبی کارروائی وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اس ٹائم کے مطابق. آج اس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کو حق دے دیں. تو سر اس میں یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک بیوی یعنی کہ خودکشی کرتی ہے تو اس کی تعبیری کارروائی کتنی ہے؟ یعنی کہ آخر جو نشوز کا ورڈ ہے یا وزری بھگونا کا ورڈ ہے، یعنی کہ اس کو ہٹ کرنا، یعنی کہ کتنا مار سکتا ہے بندہ، یعنی کہ فزیکل پنشمنٹ کے حساب سے. اس کا تھوڑا سا بتا دو. جزاک اللہ. جی، اللہ کے پیغمبر نے خود اس آیت کی شرح و وضاحت میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس وقت یہ حکم دیا گیا اور اس وقت جس طرح باقی معاملات میں سوسائٹی بیہیو کرتی تھی، خاندان بیہیو کرتا تھا، شوہر بیہیو کرتا تھا، قرآن مجید نے اسی کو یہ ہدایت کی ہے. تو جو ہدایت کی ہے وہ اپنے عقلی اور لسانی مضمرات کے ساتھ آئی ہے. جس وقت آپ کسی استاد کو کہتے ہیں کہ جی یہ شاگرد میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ نے اس کو سلیقہ سکھانا ہے، تربیت سکھانی ہے، اور یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نری بدتمیزی کرتا ہے تو تعدیب کرنے کا بھی میں آپ کو حق دیتا ہوں. تو جس وقت میں کسی استاد کو بطور باپ کے یہ حق دیتا ہوں تو میرے اس حق دینے کے اندر یہ چیز مضمر ہے کہ تعدیب اس دائرے میں ہوگی جس دائرے میں تعدیب کی جاتی ہے. اس پہ کوئی تشدد نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی آپ مار نہیں سکتے، اس کو کوئی آپ کوڑے نہیں لگا سکتے، اس کو کوئی آپ انگٹا نہیں لٹکا سکتے. تعدیب ہوتی ہے. میں نے اس کی مثالیں بھی وہاں پر دی تھی کہ میرے چھوٹے بچے میں روز ان کی تعدیب کرتا ہوں جہاں موقع مجھے ملتا ہے. خود دنیا کا عرف قانون ہمیں اس تعدیب کی اجازت دیتا ہے، ہاں ابیوز کی اجازت نہیں دیتا، وائلنس کی اجازت نہیں دیتا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالکل واضح عقلی مضمر اس کے اندر موجود تھا، آپ کی یہ شرح و وضاحت نہ بھی آتی تب کوئی فقیہ اور عالم بھی بڑھ کے یہ کہتا. آپ نے فرمایا غیر مبرہن، یعنی ایسا تعدیب نہیں ہو سکتی کہ جس سے کوئی نشان بھی اس کے چہرے پر یا اس کے جسم پر یا کسی جگہ پر آ جائے. یعنی جس وقت آپ کسی شخص کو فزیکل کرتے ہیں تو اس میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کرنے کی جو شدت ہے وہ انسانی جسم کے اوپر اپنے اثرات چھوڑتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہو سکتی کہ جو اپنا کو اثر چھوڑ دے یا دکھا دے. تو گویا فزیکل تعدیب جس وقت زیر بحث تھی اس وقت بھی انہی حدود و شرائط اور قیود کے ساتھ تھی. اور میں آگے بڑھ کے ایک چیز آپ لوگوں کے توسط سے سننے والوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فزیکل تعدیب ہے یہ ہمیں
بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے، بہت بری لگتی ہے۔ آپ اس فزیکل تعذیب کے مقابلے میں یہ جو جدید ریاستوں نے تعذیب کے قوانین اور عقوبت خانے بنائے ہیں ان کا موازنہ کریں تو ان میں اور جو کچھ فطری طور پر کیا جاتا تھا اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یعنی جو آج کے دور میں تعذیب کے نام پر کیا جاتا ہے وہ اس فزیکل تعذیب کا عشر اشیر بھی نہیں ہے کہ جس سے انسان کے اوپر کوئی اثر پیدا ہو۔ یعنی آج کسی خاتون کو یہ معلوم ہو جائے آج کی جدید ریاست کو کہ وہ خاندان کے ادارے کو برباد کر رہی ہے، مثال کے طور پہ وہ گھر پہ ڈرگز استعمال کرنے اس نے شروع کر دی اور چھوٹے بچے موجود ہیں، یا یہاں تک ہوتا ہے آپ نشوز تو ایک طرف رکھ دیں کہ وہ خاندان کو توڑنے کی طرف آ جائے یا شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دے یا صریح طور پر چیٹنگ والے رشتوں میں اتر آئے، یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو یعنی خاندان اور بچے کی حفاظت اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ بچے کو گاڑی میں بغیر سیٹ بیلٹ اور کار سیٹ کے بٹھا دیا یا اس کو اکیلا وہاں پہ چھوڑ دیا، یا 8-9 سال سے کم عمر بچہ تھا وہ گھر میں خلوت میں پایا گیا اور کوئی اس کے پاس نہیں تھا تو اٹھا کر بچوں کو حکومتیں لے جاتی ہیں اور عورتوں کو جیلوں میں ڈال دیتی ہیں۔ اور یہ جو قید کی سزا ہے اس سے زیادہ انسانیت سوز سزا، اس سے زیادہ ظالمانہ سزا کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک کمرے میں آپ کو 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے بند کر دیا جائے، ابھی آپ سوچیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر آہنی سلاخیں گاڑ دی جائیں اور آپ کو وہاں بند کر دیا جائے اور آپ 24 گھنٹے 5 8 10 20 سال وہاں رہیں، اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ ٹارچر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے کوئی شخص فزیکلی یوں کر کے میرا ہاتھ نیچے کر دے اور اس کے مقابلے میں مجھے 5 سال کے لیے ایک حکومت خانے میں ڈال دے جہاں نہ میرا انسانوں سے رابطہ، نہ گفتگو، نہ میرے نفسیاتی، نہ میرے جنسی، نہ میرے سماجی کوئی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو میں وہاں پر ایک زندہ لاش بن کے بیٹھا رہتا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ کسی نے آج تک آگے بڑھ کے نہیں کہا یہ آپ نے جیلوں کی جیلیں بھر دی ہیں اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جرائم پر اور خود عورتوں کو اسی نشوز کے اوپر، نشوز کو انہوں نے تعریف کا اطلاق انسان کے تحفظ کے اس میں کر دیا۔ دین بھی یہی کہہ رہا ہے انسانوں کا تحفظ ہے، وہ نتیجے کے اعتبار سے بتا رہا ہے کہ آج نشوز کرو گے تو ادارہ برباد ہوگا، ان بچوں کو کون پالے گا؟ تو نشوز کا مطلب پہلے سمجھیں کہ ایک مجرم ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تمہاری شکل نہیں پسند، وہ کہتی ہے میں اس خاندان میں رہوں گی، میں اس کا حصہ ہوں، میں بیوی کے حقوق طلب کروں گی، میرا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، پھر بھی میں تمہیں شوہر نہیں مانتی، پھر بھی میں بچے کی موجودگی میں ڈرگ یوز کروں گی، پھر بھی میں کوئی کسی اور سے جنسی تعلقات استوار کر دوں گی۔ اس طرح کی شخصیت پر قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ریاست کے اندر رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں حقوق بھی لوں گا، ٹیکس میں رعایتیں بھی لوں گا، میری اسٹریٹ لائٹ بھی ریاست چلے، لیکن میں ریاست کے کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، تو یہ سرکشی ہے۔ اس سرکشی پر ہم بھی سزائیں دیتے ہیں، اور جو سزائیں دیتے ہیں وہ سزا اور یہ سزا جس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے اس پر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی یہ تو انسان کو توجہ دلانے کا باعث بنتا ہے، وہ اس کو جرم پر پکا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کبھی اسٹڈیز پڑھیں آپ کہ جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، مجرمین کو، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے اصلاح کی غرض سے باہر آ جاتے ہیں، وہ ماحول ان کو جرم پر مزید پختہ کرنے کا باعث بن جاتا ہے، تو انسانی نفسیات کے تقاضوں کے خلاف۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ حق انسان کے پاس فطری طور پر تھا اس کا سوء استعمال کیا تو ریاست اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتی ہے، لیکن جب ریاست استعمال کرے گی تو ہم وہاں پر بھی آ کر یہ بحث کریں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی خاتون نے نشوز کیا ہے تو اس کو اٹھا کر آپ 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں، او بھائی اس کو تو تنبیہ کر کے واپس لانا تھا خاندان کا ادارہ چل سکے، تو اس کا بچہ تو پھر بے یار و مددگار ہو گیا اگر آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ تو وہاں پر بھی گفتگو ہوگی، کونسلنگ ہوگی۔ اس وقت بیہیویئر کی سائنس کے بہت اچھے ادارے بن چکے ہیں، تو میری تجویز اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ حق ریاست کو دیا جائے، قانون سازی ہو، تو اس میں یہ جو ڈس ریگولیٹ ہوتا ہے انسانی بیہیویئر اور وہ نشوز کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے محرکات کے لیے تھیراپیز کو لازم کیا جائے۔ یعنی تھیراپیز ہوں، ان کو یہ بتایا جائے، ان کے رویے کی اصلاح ہو، وہ کسی اس طرح کے مرکز اسلام میں جائیں، اور بعض ملکوں میں اس طرح کا معاملہ بھی ہے۔ ملیشیا کے اندر اور دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے قانون میں مرتد کی سزا اگرچہ موت ہے، وہ اسی روایتی نقطہ نظر کو درست سمجھتے ہیں، لیکن
جدید ریاست کے اندر اس کو اختیار کرنا ان کے لیے کم و بیش ناممکن ہے. تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اگر آپ بھلے مسلمان ہوتے ہوئے مرتد ہو گئے ہیں تو اب آپ پر یہ لازم ہے، کیونکہ فقہ کے اندر آتا ہے نا کہ توبہ کی گنجائش دی جائے گی، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ توبہ کی گنجائش تادم مرگ ہوگی. تو وہی اب انہوں نے لازم کر دیا کہ اگر آپ مرتد ہو گئے ہیں تو آپ کو لازماً ہر ہفتے کسی عالم کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ کرے گا. تو اس طریقے سے جو کاؤنسلنگ کا طریقہ ہے، جدید طریقے ہیں لوگوں کو درست کرنے کے، جگہ پر لانے کے، وہ تمام جائز طریقے ریاست اپنا سکتی. جی شکریہ حسن بھائی. اچھا زاہد بھائی. حسن بھائی تھوڑا سا ایک چیز ایک اور ہے، یہ بات آپ کی ایکسپلینیشن بالکل صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ صرف یعنی کہ وائف کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے کہ ہسبینڈ بھی سرٹیفائی کر سکتا ہے؟ اگر یہ دونوں کو بھی ہو جاتا ہے تو پھر ٹیم کے پچھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. وائف کے بارے میں قرآن مجید میں اس لیے کہا گیا کہ جن کو کہا گیا ہے وہ کسٹوڈین ہیں اس گھر کے، وہ باس ہیں اس گھر کے. تو باس کو تو ہدایت دی جائے گی کہ تم نے سبارڈینیٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے. باس اگر غلطی کر دیتا ہے تو اب سبارڈینیٹ اس کا احتساب نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ معاشرے میں ممکن ہی نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میری ماں مجھے مارتی ہے، میرے ساتھ ظلم کرتی ہے، اور میں اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتا ہوں. ان دونوں سینیریوز میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی میں اپنی ماں کو برا بھلا کہتا ہوں تو سوسائٹی، ماں، ہر کوئی مجھے تنبیہ کرنے کی جگہ پہ میں خود، لیکن یہ معاملہ الٹ ہو جائے، ماں میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لے تو میں ماں کی تربیت کیسے کروں گا؟ مجھے لازماً ہائر لیول پہ جانا پڑے گا. میں نانا کے پاس جاؤں گا، دادا کے پاس جاؤں گا، والد کے پاس جاؤں گا، ان کو بتاؤں گا. کیونکہ اگر میں نے بھی ماں پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، اس کو روکنا شروع کر دیا، تو میں اصل میں ماں کا حاکم بن گیا. تو اس سے جو معاشرے کے اندر حفظ مراتب ہے اس کے تار و پود بکھر جائیں گے. ایک کانسٹیبل سڑک پر مجھے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، میں رکوں گا اس کے اشارے پر، لیکن اگر اس نے غلط روکا ہے تو میں اس کا احتساب وہاں نہیں کر سکتا. مجھے لازماً کسی دوسرے فورم پر جانا ہے. اگر آپ یہ کام اپنا لیں معاشرے میں تو حفظ مراتب ختم ہو جائے گا. پھر ہر شخص نکل کر ہر شخص کا احتساب کرے گا، پھر سسٹم نظام چل نہیں سکتا. تو شوہر اگر نشوز کرتا ہے، بالکل حق ہے بیویوں کو کہ وہ جائیں اور جا کر، آپ ابھی دیکھیں ان ملکوں میں یہ حق موجود ہے. مثال طور پہ شوہر چیٹنگ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، عورتیں جاتی ہیں عدالت میں اور اس کی جائیداد میں حصہ لے کے اس کو فارغ کر کے آ جاتی ہیں، اور عدالت ان کا ساتھ دیتی ہے. تو اس طرح سے قوانین بننے چاہیے، بالکل بننے چاہیے کہ شوہر اگر نشوز کرتے ہیں، خاندان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں شوہر بلا اجازت دوسری شادی کرتا ہے تو یہ بھی دھوکہ دہی ہے، اس پر بھی جیل میں ڈال سکتے ہیں. جی بہت شکریہ حسن بھائی. زاہد بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ جمیل صاحب کراچی سے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن صاحب. السلام علیکم ابرار بھائی. وعلیکم السلام. حسن صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں ایک لائیو سیشن دیکھ رہا تھا، احمدی آنسر کے نام سے ان کا چینل ہے. ایک بھائی سے ان کے پہلے بات ہوئی تھی، غالباً پہلے بات ہو رہی تھی ان سے. انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی کہتا ہے کہ میرے پر وحی نازل ہوتی ہے وہ سیدھا کافر ہے. جو سوال کرنے والا بندہ تھا اس پہ بولا ہاں جی میں بولتا ہوں کافر ہے. تو جو احمدی آنسر کے نام سے جو چینل چلا رہے تھے انہوں نے آگے سے غالباً ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی ریفرنس دیا اور دو تین اور بڑے علماء کے حوالے سے. بولا یہ تو اس چیز کے قائل ہے کہ غیر نبی کو بھی جو ہے نا ولی ہوتا ہے. پھر اس نے آگے سے جو ہے نا بی بی حضرت یونس علیہ السلام کے جو والدہ ان کے حوالے سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے کہا کہ قرآن میں تو ہے کہ ان کو بھی وہی ہوئی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کا پاسبل ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی کہے کہ میرے پہ وہی ہوتی ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ کے پیغمبر نے کر دیا ہے، اور وہ جو کتاب لے کر آئے ہیں اس کتاب میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ہوتا تھا وہ مبشرات کے علاوہ نہیں ہو سکتا. لم یبق من النبوہ الا المبشرات. لوگوں نے پوچھا مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا رویا رجل الصالح. تو کسی نوعیت کا کشف، الہام جو محسوس ذریعے سے ہوتا ہے اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے. قرآن مجید نے اس کا اعلان کر دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کی تصدیق کر دی ہے. اس کے بعد اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے وہ اس کی دلیل کہاں سے لے کر آ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں جو بالعموم صوفیہ حضرات ہیں وہ اس کے دلائل کا ایک پورا نظام فکر رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس الہام کا خاتمہ ہوا ہے، جس وحی کا خاتمہ ہوا ہے، وہ
تشریح نبوت کے انبیاء کے ساتھ خاص تھی. جو غیر تشریح نبوت کے انبیاء کے حاملین ہیں ان کے ساتھ یہ سلسلہ وحی ابھی تک جاری ہے. ہم اس نقطہ نظر کو درست نہیں سمجھتے، تاہم جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ اصلاً ایمان پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے، فکری گمراہی ہے. اس فکری گمراہی پر گمراہی کہنے کا اطلاق ہم سب کریں گے، لیکن ان کے کفر و ایمان کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص کہے وہ کافر ہو جائے گا. ایک نقطہ نظر انہوں نے پیدا کیا ہے اور اس نقطہ نظر کی پھر وہ دلائل لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں غیر نبی کو یہاں بھی ہوا تھا. خضر اور موسیٰ کا موازنہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ موسیٰ تشریح نبی تھے لیکن خضر غیر تشریح نبی تھے، اللہ نے ان کو بھی علم دیا. تو یہ ساری چیزیں جو وہ دلائل دیتے ہیں اس کا ہم نے کئی دفعہ جواب بھی دیا، آپ اپنے مقام پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. تاہم ان کا یہ نقطہ نظر ہے، درست نہیں ہے. البتہ اس کی بنیاد پہ آپ ان کی تکفیر نہیں کر سکتے. جی شکریہ حسن بھائی. جلیل جمیل بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، دوسرا سوال آپ نیکسٹ سیشن میں کر سکتے ہیں. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ثاقب خان صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن الیاس صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال نماز سے متعلق ہے. جب نماز با جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پہلی صف بالکل مکمل ہوتی ہے، اس میں مزید کسی اور آدمی کے کھڑا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو آدمی بھی اب آئے گا وہ اکیلا پیچھے کھڑا ہو کر اگر نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اگلی صف کے کسی آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور جس کے کندھے پر ہاتھ رکھا گیا یا تھپکی لگائی گئی وہ آہستہ آہستہ پیچھے آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اپنی نماز کو توڑے بغیر، تو پھر نماز ہو جائے گی. اس پر میرا اشکال یہ ہے کہ نماز میں تو جو چیز اصلاً مطلوب ہے وہ ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ کا ارتکاز خدا کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اس عمل کے نتیجے میں جس شخص کو تھپکی دے کر پیچھے بلایا گیا تھپکی کے بعد، تو اس کی ساری توجہ منتشر ہو جاتی ہے. اس کے دائیں اور بائیں جو لوگ کھڑے ہیں ان کی توجہ بھی منتشر ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ چل کر پیچھے آتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ذہنی لحاظ سے پہنچ جاتا ہے. تو یہ سارا عمل تو اصل میں خدا سے توجہ ہٹانے کا باعث بن رہا ہے. تو یہ فتویٰ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے کہ اکیلے مقتدی کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ساتھ کسی بندے کو ملانا ضروری ہے؟ شکریہ. جی پہلے تو میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں، یہ جو آپ نے کیفیت بیان کی نا تھپکیاں دینا، اور جس وقت آپ جماعت کی نماز میں جاتے ہیں جیسے وہاں پر ہر شخص لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ صفحے بھی درست کروا رہا ہوتا ہے، بچوں کو سائڈ پہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو آگے کر رہا ہوتا ہے، کسی کو پیچھے. یہ معبد کے اندر جب میں جاتا ہوں نا تو میرے لیے بڑی انکمفرٹیبل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجزیہ اور تجربہ بتا رہا ہوں. بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بتاؤں، میری کراچی میں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. میں اس وقت مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ان کے والد صاحب کراچی کے ایک بڑے مشہور بزرگ تھے، حکیم اختر صاحب ان کے خلیفہ تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بڑا مشہور ادیب ہے لیکن وہ ملحد ہے، تو تم جاؤ اور اس سے گفتگو کرو، اس سے بات چیت کرو. تو میں مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب تھی وہ لے کے وہ جو ملحد صاحب تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے گفتگو کی، مکالمہ کیا. ابھی پیچھے ایک سوال بھی ہوا تھا، ذرا اس کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کر کے آپ دیکھیے گا، اور آپ کا بھی جو اس وقت نقطہ نظر ہے یا سوال ہے اس میں یہ چیز شامل ہو جائے گی. تو میں نے جب ان سے گفتگو شروع کی نا، الہاد کے اوپر بات چیت کی، اپنا استدلال پیش کیا، تو کرتے 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 تھوڑی دیر بعد ان کے یہاں بڑا رد عمل اور غصہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے اول فول باتیں شروع کر دی. تو جب انہوں نے بہت زیادہ اول فول باتیں شروع کر دی تو میں نے استدلال چھوڑ دیا. میں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، تردد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نا یہ مولوی سے نفرت ہے، میں تھوکتا بھی نہیں ہوں اس طرح کی بات. میں نے کہا کیا ہو گیا، تو وجہ کیا بنی آپ کی اس نفرت کی؟ کہنے لگے جب میں چھوٹا تھا نا، میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ یا کسی عزیز کے ساتھ، تو جو ہماری مسجد کے مؤذن صاحب تھے وہ آتے تھے اور آنے کے بعد میری شلوار کبھی نیچے ہو تو یوں ہاتھ ڈال کے اس کو موڑ کے میری شلوار اوپر کر دیتے تھے. کبھی میں کسی صف میں کھڑا ہوا ہوں تو وہاں سے مجھے اٹھاتے تھے، اٹھا کے پیچھے کھڑا کر دیتے تھے. کبھی میں نے ٹوپی نہ پہنی ہو تو وہ آتے تھے اور ایک چبھنے والی جالی والی سخت سی ٹوپی میرے سر کے اوپر تھوپ کے چلے جاتے تھے. مجھے اس دن سے مسجد سے اور اس مسجد کا نام لینے والے مولوی سے شدید نفرت ہے. آپ دیکھیں بچپن کے جو ٹرامز ہیں اس طریقے سے
شخصیت میں ایوالو ہوتے 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 آدمی کو الحاد پہ لے جاتے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ مابت کے اندر ہر فرد اپنے اپنے لحاظ سے خدا سے کنیکٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کے ہاں، یعنی باہر لائن توڑیں گے، باہر جوتے بہنگم لگائے ہوئے ہوں گے، گاڑیاں غلط پارک کریں گے، مسجد کے اندر آ کے ہر آدمی جو ہے وہ ایسا نظم و ضبط کا پابند بن کے صفیں سیدھی کروا رہا ہو، کسی کو آگے کر رہا ہے، کسی کو پیچھے کر رہا ہے، کسی کو سائڈ پہ کر رہا ہے. یہ نہایت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس وجہ سے مسجد میں جانے سے گھبراتے ہیں کہ وہاں پر نہ ان کی کوئی باڈی کی سپیس رہے گی، کوئی بھی آدمی آئے گا وہ اس کو کھینچ کے وہاں کر دے گا اس کو. آپ اپنا کام سے کام رکھیں، وہاں پر آپ گئے ہیں اپنی عبادت ادا کریں. امام کا کام ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ بھائی صفیں درست کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو، اور بس اس کے بعد کوئی شخص صف میں تھوڑا آگے پیچھے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو بعد میں نماز ختم ہو کر کوئی تعلق پیدا ہوتا ہے، کوئی توجہ دلانا چاہتے ہیں دلا دیں. یہ جو ہاتھ پکڑ کے آگے پیچھے کرنے والا کام ہے نا، یہ بہت خطرناک کام ہے. اس سے لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، اور لوگوں کا جو مابد میں خدا سے رشتہ لگتا ہے ایسے ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان میں کوئی لوگ آگے ہیں جو مجھے اس سے ملاقات کرنے سے روک رہے ہیں اور مجھے اس تک جانے کے لیے آداب سکھا رہے ہیں. تو یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. مسجدوں میں جب بھی جائیں اپنے کام سے کام رکھیں، اور جو آدمی جو جس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، جس طریقے سے، میں نے تو یہاں تک دیکھا جب ہم چھوٹے تھے مسجدوں میں جاتے تھے، یعنی بچوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کو جس طرح دھتکار کر، یعنی اب وہ ایک بچہ آ گیا ہے نا بھائی، بیٹھا ہوا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ صف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو دھتکار کر نماز میں ہاتھ پکڑ کر پیچھے پکڑ کر کندھے سے کبھی قمیض کھینچ کے آپ پیچھے کر دیتے ہیں. یعنی میں اپنے بچپن کا بتاتا ہوں کہ مجھے اتنا برا لگتا تھا کہ جب کبھی میں مسجد میں جاؤں، میرے والد صاحب اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ بھائی وہ ایک طریقہ آپ نے بنایا ہوا ہے. آپ دنیا بھر میں جائیں، آپ ملیشیا میں جائیں، میں نے ترکی میں دیکھا، یعنی بچے وہاں بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ، کوئی فرق نہیں پڑتا نماز کو. ان کے پلے ایریاز بنائے ہوئے، بچے اپنا لگے ہوئے ہیں. وہ بھائی وہ بچہ ہے، تھوڑی دیر گزرے گی آداب بھی سیکھ جائے گا، بڑا بھی ہوگا تو اس کے اندر سب تبدیل. لیکن ہم ایسا رویہ ہم نے بر صغیر میں پیدا کر دیا ہے کہ لوگوں کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ مسجد کے اندر جائیں اور ایک کمفرٹیبل ماحول میں خاموشی سے آ کر بیٹھے. کوئی آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹوپی لا کے رکھ دے گا، کوئی ریل سیدھی کرے گا، کوئی قرآن کہے گا کمر ہو رہی ہے، کوئی یہ کوئی وہ. تو یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں جائیں، خاموشی سے اپنی نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے وہاں سے آ جائیں. صف خالی ہے، کوئی بندہ آگے آنا چاہتا ہے خود آگے آ جائے گا، نہیں آنا چاہتا آپ اپنی نماز پڑھیں اور بس وہاں سے اللہ نام کا نام لے کے نکل جائیں. جی جائے گا. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر نعمان مرزا بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی، آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے مرتد کی سزا کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی تھی. میں وہاں تک تو آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ سورہ آل عمران میں نا آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک سازش بتائی ہے کہ وہ کہتے تھے صبح اس نبی پہ ایمان لے آؤ اور پھر اس کو چھوڑ دینا. تو اس سے پھر نا جو بولے بال مسلمان ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار یہ تو بہت بڑے عالم ہے، تو یہ کہ اسلام میں چھوڑ دوں. تو اس طرح فتنہ ایک پیدا ہوتا. اس کی مثال اس طرح، جس طرح آج آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ بن جائے اور وہ کہے جی میں حسن بھائی کو سنتا تھا، حالانکہ آپ کو اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور وہ کہے جی اب میں حسن بھائی کو چھوڑا ہوں، تو اس سے آپ کی دعوت کے اوپر ایک غلط اثر پڑے گا. تو اگر اسی طرح لوگ یوں اسلام کا لبادہ اوڑھ دیں گے اور کہیں گے ہم مرتد ہو گئے اور پھر اسلام کے خلاف کلپ بنائیں گے، تو پھر تو یہ عام مسلمان تو گمراہ ہوں گے. اس سے تو کیا کریں، گمراہ ہوں گے تو مطلب بولے والے مسلمان تو یہ سمجھیں گے کہ یار یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ اسلام چھوڑنے تو کوئی خرابی تو ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی. ہاں، تو اس کا آپ جواب دیں گے یا اس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ تم جو ہو گمراہ ہوگے تو ہم تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے؟ بھئی ہم تو استدلال ہی کریں گے نا، ہم تو استدلال کریں گے، اور استدلال مبنی بر قرآن ہوگا. اگر استدلال میں جان ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جان ہونے کے باوجود لوگوں کے ہاں فطرت سلیمہ ہونا ضروری ہے. یعنی دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام آئے، اس سے پہلے لوگ آئے، تو ان کو لوگوں نے انکار کر دیا نا، تو انکار کرنے والے ہمیشہ رہیں گے. ہمارا کیا کام ہے؟ مجھ سے اگر کوئی شخص آ کر یہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کا جو دین آپ لوگ بیان کر رہے ہیں اس کا جو خالق ہے وہ تو بہت ظالم ہستی ہے، تو میں اس سے پوچھوں کیسے ظالم ہے؟ وہ کہے گا کہ اس طرح ظالم ہے کہ وہ اپنے اوپر ایمان لا کر کوئی سوال پیدا ہو کر کوئی انکار کر دے تو اس کی جان لینے کی بات کرتا ہے. تو میں اس میں سب سے پہلے خالق کے حوالے سے جو دعویٰ کیا گیا اس کو زیر بحث لے کر آؤں گا نا، کہ بھئی یہ جو بات آپ نے خالق کی نسبت سے کہی ہے یہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہے گا من بدل دینہ فقتلوہ میں لکھی ہوئی ہے.
تو میں بتاؤں گا کہ یار یہ آیت میں تو یہ بات بیان نہیں ہو رہی. اس کے بعد اس کا حق ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے, وہ الحاد پہ رہتا ہے, لوگ اس سے کیا تاثر لیتے ہیں, یہ کسی دینی عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے تاثرات کی بنا پر اور نتائج کی بنا پر اس طریقے سے دین کے معاملے میں کوئی ادنا مداہنت کو اختیار کر لے. مجھ سے اگر آپ نے آ کر دین کی کوئی بات پوچھی ہے تو آپ کے خیال میں مجھے اس وقت کیا جواب دینا چاہیے؟ اگر میرے نزدیک مرتد کی سزا موت نہیں, مجھے کیا کہنا چاہیے؟ میں آپ سے جو سوال پوچھا آپ اس کا جواب دینا چاہیے نا. تو اب میں جواب دوں گا تو جواب کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بندے کا اختیار ہے. وہ اسلام کی طرف آتا ہے, اس پورا آتا ہے, آدھا آتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ میرا دائرہ نہیں ہے نا. میں دنیا میں لوگوں کے لیے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. لوگ کیا تاثر لیں گے, الحاد پہ جائیں گے, اشراق پہ جائیں گے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ذمہ صرف اتنا ہے کہ مجھ سے جو بات پوچھی گئی ہے میں اس کا جواب دے دوں. اس سے آگے آپ بتائیے میری کیا ذمہ داری؟ نہیں میرا آپ سمجھے نہیں شاید. پھر جس طرح عام مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں کہا وہ شک میں ڈالیں گے, تو اس طرح پھر ہر بندہ آ کے کہے گا جی میں پہلے مسلمان تھا, میں ایتھیسٹ ہوں گا تو یہ ہوگا. تو اس طرح تو پھر عام مسلمان جو ہے, عام مسلمان کو اگر کوئی چیز شک میں ڈالے گی تو آپ کے خیال میں وہ شک میں ڈالنے سے پہلے اس کے پاس علم نہیں تھا تبھی شک میں گیا ہے نا. علم نہیں تھا تو اگر بغیر علم کے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی شک نہیں ہے تو اس علم کا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ یعنی میں بغیر علم کے اللہ کو مانتا ہوں, تو بغیر علم کے جب میں اللہ کو مانتا ہوں تو میرا انتصاب ہو گیا نا مسلمانوں کی طرف. میں مسلمانوں کے اسلام سے یا مسلمانوں کے مذہب سے تھا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں تو اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کروں گا بھائی, میں تو معیارات کی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا. تو اس پہ تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کسی کے دل میں شک پیدا ہو گیا ہے تو اب وہ شعور کے رستے پر آ گیا ہے. تو آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ آپ کی اس طرح کی گفتگو کے نتیجے میں اگر عام مسلمان کے دل میں بھی الحاد کے بارے میں کوئی میلان پیدا ہوتا ہے, یہ اچھی بات ہے. اچھی بات اس لیے ہے کہ جب وہ میلان پیدا ہوگا تو اس کے بعد وہ شعوری طور پر ان سوالات کا سامنا کرے گا نا, اس کے بعد جب اس کو جواب ملے گا تو وہ بندہ مومن بنے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ہلا سکتی, کوئی استدلال, کوئی مناظرہ, کوئی مکالمہ اس کے ایمان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. وہ وجودی حقائق میں کھڑا ہوگا, وہ کہے گا بھئی میں مخلوق ہوں, مجھے کسی نے بنایا ہے. تم کہتے ہو کائنات نے بنایا ہے, میں کہتا ہوں حیو قیوم ہستی نے بنایا. یہ میرے خدا کی کتاب ہے, اس کتاب کو کوئی انسان لکھ نہیں سکتا. انسان اس طرح بات ہی نہیں کرتا. تو اگر کسی مسلمان میں شک پیدا ہو رہا ہے تو یہ تو موقع ہے اس کے اندر شعوری طور پہ ایمان کو داخل کرنے. ٹھیک ہے حسن بھائی, یہاں سے ایک بات میری سن لیں کہ اگر ایک بندہ مرتد ہو کے اسلام کے خلاف مطلب غلیظ بات کرے یا اللہ اس کے رسول کی گستاخیاں کرے تو پھر اس کو قتل کرنا جائز ہے عدالت کے تھرو, گورنمنٹ کے تھرو, کتاب بھی جائز ہے؟ جی لکھا ہوا ہے ہم نے, اگر آپ سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں تو فساد فی الارض کی مسلمانوں کے معاشرے میں قرآن نے ایک سزا مقرر کر دی. اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ فساد کرنے والا کون ہے, فساد کی نوعیت کیا ہے. پھر اس سزا میں خود قرآن مجید نے ایک تدریج بتا دی ہے کہ اگر وہ سرنڈر کرتا ہے تو یہ صورتحال ہوگی. تو یہ غامدی صاحب نے لکھا ہوا ہے, جو گستاخ رسالت کی سزا کے تحت ان کا مضمون ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا تعلق کوئی ارتداد کی سزا سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی گستاخ رسول کی سزا سے نہیں ہے, فساد فی الارض کی سزا سے. فساد فی الارض تو کوئی مولوی صاحب پیدا کریں, ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے جو کسی مرتد کے ساتھ ہونا چاہیے, ملحد کے ساتھ ہونا چاہیے. جی شکریہ نمائی غزہ بھائی. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر محمد اکرما بھائی, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, ابھی تک تو ٹھیک ہے بھائی. جی حسن بھائی, میرا سوال سورۃ توبہ کے بارے میں تھا. غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ سورۃ توبہ چونکہ آزاد کی صورت ہے اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی کیونکہ یہ اجتماعی ضدین ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہی اجتماعی ضدین تو باقی جگہ پہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ عذاب کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ سورہ لہب کے اندر دیکھ لیں یا سورہ کافرون کے اندر دیکھ لیں یا اور بھی مزید صورتیں ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کا اجتماعی ضدین ہو جاتا ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا؟ سورہ توبہ کے اندر جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جس مرحلے پر اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو لوگ سامنے موجود ہیں ان کے ساتھ جو کچھ پیغمبر نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. انذار ہو گیا, انذار عام ہو گیا, ہجرت و برات ہو گئی, اتمام حجت ہو گیا. پیچھے جو فریقین زیر بحث ہیں ان میں بعض محاربین ہیں, وہ جنگ کر رہے ہیں, جنگ کے موقع پر ہدایت دی جا رہی ہے ان سے قتال کی,
ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دعوت دی، ان کے لیے تو یہ تھا کہ یہ پہلے ایمان لاتے، یہ تکفیر پہ اتر آئے، وہ سب چیزیں زیر بحث ہیں۔ خود وہ جو عذاب آنا ہے اس کی نوید سنائی جا رہی ہے کہ یہ عذاب آئے گا اور یہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ پھر پورے قرآن مجید میں جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کی ردات سنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم برات فی الزبر، یہ تمہارے منکرین کو بتاؤ کہ یہ جو کچھ پیچھے ہوتا چلا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا۔ یہ بھی دیکھو ان کے ساتھ ہم نے کر بھی دیا، جب یہ لڑنے کے لیے آئے تو دیکھو فرشتوں نے ان کی گردنیں کاٹ دی، ابھی بھی ان کے پاس مہلت ہے، ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ اب اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے ان کے لیے، ایمان نہیں لاتے تو گھات میں چھپ کر بیٹھے ہوں تب بھی ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو جو عذاب کی نوید سنائی جا رہی تھی اس کا الٹیمیٹم اور اعلان وہ سورہ توبہ میں آ کر کیا گیا، اس لیے یہ عذاب کی سورہ ہے۔